بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں گا تم میں اللہ کو راضی کون کرتا ہے، اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے وہ کون ہے جو اللہ کو ناراض کر کے مر جاتا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ ہمیں تو علم ہے نہیں، تو اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ، کہ یا رسول اللہ متی وجبت لکن نبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، جو مشہور ہے، اور کتاب سے جواب حساب جوڑ کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، چاند کے لحاظ سے، محرم صفر، چاند کے لحاظ سے جب ہمارے نبی پاک 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، غار حرا، جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی، تو سادہ جواب یہ تھا کہ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نے موت۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے تو ہمارے نبی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم کے لیے مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اچھا، کب بنایا بھی تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ اتنے سال اور اتنے مہینے، ٹائم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وجود بخشا۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے، تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے، تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین
میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، مہر اس وقت سے چلا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال،
احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال، تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اسے طول کے ہمیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبتر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لے؟ ارے آپ کو ملنا چاہتا، میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سنجو نبی دا پیڑھی سنایا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ عمرہ، صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا صحیح میری توبہ۔ سو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو یعنی دیہات اونٹ پہ جا رہا تھا۔ گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ گوہی کہتے ہیں، ہاں گوہی۔
عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی. تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی. کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں. اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا، جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مردہ کہاں سے بولے. تو ایسے اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا، سبحان اللہ. آپ نے کہا یا رب اے گو، تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئی اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا، اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیلی. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اس نے کہا میں حاضر، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرا بخت جاگ اٹھا، آج مجھے دو جہان کے سردار نے بلایا ہے. آپ کو ٹائٹل کیا دیا وہ بتانا چاہتا. یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے. سبحان اللہ. قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک. تو اب وہ کیا کہہ رہی، میں حاضر، میری سعادت، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے. وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فعل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے، آپ اس کو خوبصورت بنا دیں. تو بدو نے ایسے آنکھیں ذرا جھپکا کے دیکھا بھی ایک ہی ہو رہے. آپ نے اسے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس کے راستے پانیوں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندگی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ بدو نے کہا تھا نا یہ کہے گی تو مانو. من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہو، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور قربان جاؤں، اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مہر لگائی ختم نبوت کے گوہ نے، وہ بھی مری ہوئی. پھر اس نے آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ، جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے. اور پھر وہی مردہ گو. تو آپ نے فرمایا اب کیا کہتے؟ کہتا گو تیرا کلمہ پڑھ گئی، میں کہ میں نے پڑھا، مجھے پڑھا دے. کل میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. 7 سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 3 باتیں بتا کے، فرائض کے بعد، فرائض تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، تو روزے میں مریض کو معافی ہے، مسافر کو معافی ہے. نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں. 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا. ظلم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر ہے. اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی. آپ نے آپ کے ایک ساتھی ہیں زہیر، آپ نے ان کو سے اشارہ کیا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، نماز پڑھنے. مجھے اللہ نے دنیا بہت پھرائی ہے اپنے فضل سے، 10-15% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے. تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر تلواریں روک لو، ہمیں نماز پڑھنے تھے. اس کمبخت نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لیے نہیں ہے، چلنے کے لیے. تو انہوں نے آ کر
امام علی مقام کو عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے، تو کہتے چلو ٹھیک ہے انہوں بات اگاں چلیے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ قافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، اتنا سکون ہے اندر میں کہ موت سامنے اور آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمانے لگے ابھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، استقبال کے لیے میں آ گیا ہوں، تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا، یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی، ایک زہر سے تڑپ گئے، ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھ گئے، نہیں ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے، اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے کہ جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا، آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، علی تو میدان کے شاہ سوار تھے اسی سے انہوں نے نام رکھا حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام آ رہے ہیں، اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے۔ اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنے ان کو نام دیتے تھے، وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے روزانہ، اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی ذمہ داریاں، اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا کھیلنا، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹکا دیتے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کہتے ہو اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ، پھر کمرے میں چکر لگاتے ایسے، اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے کھلاتے کھلاتے۔ اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں، یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھی جان بچانے کے لیے، لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کر۔ امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ کہنے لگے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے، کہا اچھا ٹھیک ہے آدھے ان کے ساتھ جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ 1439 سال کی وہ نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، نہ ایسی نماز زمین نے دیکھی، نہ آسمان نے دیکھی، نہ فرشتوں نے دیکھی کہ سبحان اللہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، لیکن سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش کوئی نہیں، سب بھائیوں سے کہتا ہوں، دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسے نماز یوں گھٹتی آتی ہے، سرحد میں بہت زیادہ نمازی، پنجاب آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، سندھ میں آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، بلوچستان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، یہ میں سارا ملک پھر کیا زندگی گزر گئی میری پھرنے میں ہی گزر گئی۔ تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ قضا نہ، نماز قضا نہ۔ اس کے بعد 3 چیزیں صرف آپ کو بتا دوں، صرف 3 چیزیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پر، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے۔ کہنے کہ حبا للہ ولرسول، کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے، اور وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں۔ صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ میں کسی سے پیار کروں وہ مجھ سے نہ کرے، ہوتا رہتا ہے،
کوئی مجھ سے پیار کرے میں اس سے نہ کروں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں، اگر کر لو گے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی 50 چیزیں نہیں بتائیں، صرف 3 چیزیں بتائیں۔ اپنی امت پہ شفقت، محبت۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ۔ سبحان کہ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نہیں کہا 100 رکعت تہجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگا۔ عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا۔ عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا۔ عبادت کو منیمائز کیا کہ نظام کائنات چلانا ہے، بازار چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، ادارے چلانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے فرائض کی حد تک۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے والے کا دعویٰ خارج، جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کب دعویٰ خارج، اگر جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، فراڈ نہیں کرنا ہوگا، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ایک حدیث کے ساتھ جوڑ دوں، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے، سوائے دو کے، سوائے دو کے کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں۔ ایک ساتھ اور یاد آ گیا، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس، کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا امتی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ میرا نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم، بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکال کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر۔ پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ کتنی سخت بات فرمائی، جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے۔ فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ سچ بولنا ہوگا زندگی بھر۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری، ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو، آپ تبلیغ کرو، آپ تجارت کرو، آپ حکومت کرو، آپ مزدوری کرو، آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں۔ سچائی، دیانت اور سلوک یعنی انصاف، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، عبداللہ بن عمر یہودی، ان کے گھر مہینے میں 1 دفعہ گوشت پکتا تھا، 1 دفعہ۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجا ہے
تو اگر گھر والے کہتے جی ابھی نہیں تو کہتے پہلے اس کو بھیجو بعد میں کھاؤں گا، اور وہ یہودی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا، وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، نشے میں یوں کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے، بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو جیل سے نکال کر لائے، کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا دو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک، یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا نمازی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے، یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، ظلم و ستم۔ ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کر۔ اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی تشریف لائیں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ کو زندہ کر، دیانتداری کو زندہ کر، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کر، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا۔